شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 174 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، تاریخ میں اس مجاہد کا نام نہیں ملتا جو لڑائی میں بچتا بچاتا مہان تک جا پہنچا۔ وہ مہان کے سواروں کا حصار توڑ گیا اور اس نے مہان کو ہلاک کر دیا۔ ناظرین، مجاہد خود بھی زخمی ہوا، لیکن مہان کو ہلاک کر کے اس نے اپنے ساتھیوں کا کام آسان کر دیا۔ اپنے شہنشاہ اور سالار اعلیٰ کو مرتا دیکھ کر اس کے سوار مارکے سے نکلنے لگے۔ ناظرین، کچھ دیر بعد دشمن کے سوار اور پیادے جدھر کو رخ ہوا ادھر کو بھاگ نکلے، لیکن بہت سی لاشیں اور اچھے بھلے گھوڑے چھوڑ گئے۔ ناظرین، دمشق دور نہیں تھا۔ خالد نے دمشق کا رخ کر لیا۔ یہ ان کا ایک اور دلیرانہ اقدام تھا۔ دمشق پر مسلمانوں کا قبضہ رہا تھا، لیکن رومیوں کے اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر مسلمانوں نے دمشق سے قبضہ اٹھا لیا تھا۔ خدا کی قسم، خالد نے کہا، دمشق کے دروازے اب بھی ہمارے لیے کھل جائیں گے۔ توقع نہیں تھی کہ ایسا ہوگا۔ ناظرین، ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ مسلمانوں کے چلے جانے کے بعد بھی رومیوں نے اس اہم شہر پر اپنا تسلط نہ جمایا ہو۔ خالد کی قیادت میں جب مسلمان سواروں کا دستہ دمشق پہنچا تو دیوار کے اوپر سے کسی نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ کیا تم نے نہیں پہچانا کہ یہ تمہارے حاکم تھے، لیکن حکومت تمہاری تھی؟ خالد نے کہا، کیا تم نہ کہتے تھے کہ رومیوں سے مسلمان اچھے ہیں؟ خدا کی قسم، ہم رومیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر آئے ہیں، مسلمان آ گئے ہیں۔ یہ ایک نعرہ تھا جو دیوار کے اوپر بلند ہوا۔ ناظرین، پھر یہ نعرہ سارے شہر میں پھیل گیا۔ شہر کا بڑا دروازہ کھل گیا اور شہریوں کا ایک بڑا ریلا باہر نکلا۔ لوگوں نے بازو پھیلا کر مسلمانوں کا استقبال کیا اور خوشی سے ناچتے ہوئے خالد اور ان کے سوار دستے کو شہر میں لے گئے۔ ناظرین، یہ اس اچھے سلوک اور برتاؤ کا اثر تھا جو مسلمانوں نے اہل دمشق سے کیا تھا۔ مسلمانوں نے تو کردار کی بلندی کا یہ مظاہرہ کیا تھا کہ دمشق سے رخصت ہونے سے پہلے شہریوں سے وصول کیا ہوا جزیہ واپس کر دیا تھا۔ ناظرین، خالد دمشق میں نہیں رک سکتے تھے، انہیں یرموک پہنچنا تھا اور فتح کے بعد کے امور اور انتظامات دیکھنے تھے۔ وہ اسی وقت روانہ ہو گئے۔ ناظرین، شام سے رومی سلطنت کا بوریا بستر گول ہو گیا۔ چند دنوں بعد شہنشاہ ہرقل انطاکیہ سے رخصت ہوا۔ ناظرین، اس کا ٹھکانہ اب قسطنطنیہ تھا۔ دو مورخوں بلازری اور طبری نے لکھا ہے کہ شہنشاہ ہرقل جب انطاکیہ سے روانہ ہوا تو اس نے کچھ دور جا کر رک کر اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اے ارض شام، اس نے آہ لے کر بوجھل سی آواز میں کہا، اس بد نصیب کا آخری سلام قبول کر جو تجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ اب رومی ادھر آئے بھی تو ان پر تیرا خوف سوار ہو گئے۔ کتنا خوبصورت ملک دشمن کو دیے جا رہا ہوں۔ جنگ یرموک پر ہر دور کے مبصر نے کچھ نہ کچھ لکھا ہے۔ ناظرین، اس بات پر سب متفق ہیں کہ یہ جنگ خالد کی عقل سے جیتی گئی تھی اور یہ کامیابی کارگر چالوں سے حاصل کی گئی تھی۔ ناظرین، اس جنگ میں 4000 مومنین شہید ہوئے تھے اور زخمی تقریباً سبھی ہوئے تھے۔ خود خالد بھی زخمی تھے۔ ناظرین، رومیوں کی اموات 1,00,000 سے زیادہ بتائی گئی ہیں، لیکن مورخوں کی اکثریت 70,000 پر متفق ہے۔ ناظرین، سلطنت اسلامیہ شام تک پھیل گئی۔ ناظرین، آج ایک بار پھر ارض شام دشمنوں کی زد میں ہے اور صحابہ کرام کی روحانی اولادیں دیوانہ وار اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہی ہیں۔ ناظرین، وقت بدل گیا، منظر وہی ہے۔ ناظرین، ان کے ہتھیار دشمن کے مقابلے میں کم تر تھے، ان کے ذرائع یوں محدود تھے کہ اپنے وطن سے بہت دور تھے، کمک نہیں مل سکتی تھی، اس کا حصول دشوار تھا۔ دشمن مانند ٹڈی دل تھا، اس کے ہتھیار برتر تھے، وہ اس کی اپنی زمین تھی، ملک اپنا، قلعہ اپنے تھے، کمک اس کے ہاں کمی نہیں تھی۔ اپنی بادشاہی میں سے ہزاروں کی تعداد میں لڑنے والے لوگوں کو میدان میں لے آتا تھا، لیکن وہ جو تعداد میں تھوڑے تھے اور جو کئی سالوں سے مسلسل لڑ رہے تھے، اس دشمن کے سینے پر کھڑے تھے جو ان سے کہیں 3 گنا اور کہیں 4 گنا
زیادہ طاقتور وہ کون تھے جنہوں نے اس دور کے سب سے زیادہ طاقتور دشمن کو فیصلہ کن شکست دی تھی؟ وہ صحابہ کرام تھے ناظرین، وہ تابعین کرام تھے، وہ نام کے مسلمان نہیں تھے، وہ جنگی طاقت کو آدمیوں اور گھوڑوں کی تعداد سے نہیں، جذبے اور ایمان سے ناپتے تھے۔ یہ ایمان کی قوت کا کرشمہ تھا کہ شام میں قیصر روم کا پرچم اتر گیا تھا۔ جن قلعوں پر یہ پرچم لہرایا کرتا تھا، ان قلعوں میں سے اب اذانیں گونج رہی تھی۔ یرموک کے میدان جنگ میں 4000 مجاہدین نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر رومیوں کو شام سے بے دخل کر دیا تھا۔ ناظرین، شہنشاہ ہرکل جو ایک جابر جنگجو تھا اور اپنی فوج کو ایک ناقابل تسخیر فوج سمجھتا تھا، اس حالت میں شام کی سرحد سے نکلا تھا کہ اس نے جوابی حملے کی سوچنے کی بجائے ذہنی طور پر شکست تسلیم کر لی تھی۔ ناظرین، اس کی فوج کے بھاگنے کا انداز کسی منظم اور طاقتور فوج جیسا نہیں تھا۔ اس فوج کی آدھی نفری ماری گئی۔ ناظرین، زخمیوں کا کچھ حساب نہ تھا اور اب جو بھاگنے کے قابل تھے وہ افراد میں بکھر کر بھاگے۔ ناظرین، ان میں سے زیادہ تر نے بیت المقدس جا پناہ لی۔ اس وقت بیت المقدس ایلیا کہلاتا تھا۔ ناظرین، یہ آخری قلعہ تھا جو رومیوں کے ہاتھوں میں رہ گیا تھا۔ 2-4 اور قلعے بھی تھے جو ابھی رومیوں کے پاس تھے، لیکن یہ بیت المقدس جیسے بڑے نہیں تھے۔ ان کے اندر مسلمانوں کی دہشت پہنچ چکی۔ ناظرین، مورخ لکھتے ہیں کہ شہریوں نے دیکھا کہ رومیوں کا سورج غروب ہو رہا ہے تو انہوں نے قیصر روم کی فوج کو اپنے تعاون سے محروم کر دیا۔ مسلمانوں کے متعلق ان تک رائے یہ پہنچی تھی کہ مسلمان میدان جنگ میں سراپائے قہر اور مانندے فولاد ہیں اور حکمران کی حیثیت میں وہ ریشم جیسے نرم ہے۔ ان قلعوں کو سر کر لیا گیا، کہیں ذرا سی مزاحمت ہوئی جو مسلمانوں کو روک نہ سکی اور باقی قلعوں کے دروازے بغیر مزاحمت کے کھل گئے۔ ناظرین، شہریوں نے مسلمانوں کا استقبال کیا اور جزیہ ادا کر دیا۔ البتہ بیت المقدس ذرا بڑا شہر تھا، اسے سر کرنا دشوار نظر آ رہا تھا۔ بیت المقدس میں رومی سالار اطرابون تھا، جس کے متعلق مورخوں نے لکھا ہے کہ فن حرب و ضرب ہرکل کا ہم پلہ تھا۔ بعض مورخوں نے اسے ہرکل کا ہم مرتبہ بھی کہا ہے۔ ناظرین، مسلمانوں کے جاسوس بیت المقدس تک پہنچے ہوئے تھے۔ ان کی لائی ہوئی اطلاعوں کے مطابق اطرابون جابر اور بے خوف سالار تھا۔ ناظرین، وہ مرتے دم تک لڑنے والا جنگجو تھا۔ بیت المقدس کے دفاع میں اسے آخری دم تک لڑنا ہی تھا، کیونکہ اس خطے میں رومیوں کا یہ آخری مضبوط قلعہ تھا۔ ناظرین، ایک مقام اور بھی تھا جو خاصا اہم تھا، یہ تھا قیصاریہ۔ اس کا قلعہ بھی مضبوط تھا۔ ناظرین، اس وقت تک مسلمان جابیہ کے مقام پر خیمہ زن تھے۔ یرموک کی جنگ کے بعد وہ جابیہ چلے گئے تھے۔ زخمیوں کی تعداد غیر معمولی تھی اور جو زخمی نہیں تھے وہ لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے، وہ تو پہلے ہی تھکن سے چور تھے۔ ناظرین، جنگ یرموک نے ان کے جسموں کا دم خم توڑ دیا تھا۔ ناظرین، انہیں آرام کی ضرورت تھی اور زخمیوں کی مرہم پٹی اس سے زیادہ ضروری تھی۔ اپنے زخم ٹھیک ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ انتظار خطرناک ہو سکتا تھا۔ خطرہ یہ تھا کہ رومی ایک جنگجو قوم تھی، شکست تو انہیں فیصلہ کن ہوئی تھی، لیکن وہ اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے شکست کو تسلیم نہیں کر سکتے تھے۔ زیادہ پریشانی تو بیت المقدس کے متعلق تھی، جہاں اطرابون جیسا جری اور قابل سالار موجود تھا، لیکن رومیوں کے کچھ دستے بکھرے ہوئے تھے۔ جاسوس اطلاعیں دے رہے تھے کہ بعض جگہوں پر رومیوں کے سالار موجود تھے۔ ابو عبیدہ اور دیگر مسلمان سالار یہ خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ رومی جوابی حملہ کریں گے۔ میرے رفیقوں، ابو عبیدہ نے اپنے سالاروں سے کہا، رومی حملہ ضرور کریں گے، لیکن ان میں اتنا دم خم نہیں کہ وہ فوری حملہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ وہ اس طرح دور دور بکھر گئے ہیں کہ انہیں اکٹھا ہونے کے لیے بھی وقت چاہیے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ جس طرح مسلمانوں میں ایک ہلکا سا مارکا لڑنے کی بھی سکت نہیں رہی تھی، اس طرح رومیوں میں بھی لڑنے کا دم نہیں رہا تھا۔ ناظرین، جیسا کہ پہلے بتایا
بتایا جا چکا ہے کہ 1.5 لاکھ میں سے 70,000 رومی مارے گئے تھے اور جو باقی بچے تھے ان میں زیادہ زخمی تھے۔ ناظرین، جاسوسوں کی اطلاعیں یہ تھیں کہ رومی کہیں بھی جوابی حملے کے لیے منظم نہیں ہو رہے، لیکن وہ جہاں جہاں بھی ہیں وہاں دفاعی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، اکتوبر سن 636 سن عیسوی بمطابق شعبان 15 ہجری کے ایک دن سالار اعلیٰ ابو عبیدہ نے اپنے سالاروں کو بلایا۔ میرے رفیقوں، سالار اعلیٰ نے کہا، زیادہ تر مجاہدین لڑنے کے قابل ہو گئے ہیں، لشکر نے بھی آرام کر لیا ہے، اب ہم اس قابل ہیں کہ آگے پیش قدمی کریں، لہٰذا تیار ہو جاؤ، اب بس آخری دیوار گرانا باقی ہے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 175 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔